یہ ہیں 80 سالہ شیخ اقبال جو کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹروں نے ان کا علاج کرانے سے منع کر دیا تھا، مگر شیخ اقبال نے اپنا علاج قرآن پاک سے کرنا شروع کر دیا اور 2 سے 3 دن میں قرآن پاک تلاوت کرتے ہوئے ختم کرتے ہیں اور اب تک صحت یاب ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات شیخ پورہ کے رہائشی 80 سالہ بزرگ سے کرواؤں گا کہ جن کو کچھ سال قبل ایک موذی بیماری گلے کے کینسر نے آن گھیرا۔ جب بابا جی کو گلے کا کینسر ہوا تو ان کے جو بچے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، وہ ان کو علاج کے لیے مختلف ہاسپٹلز میں لے کے گئے، مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی۔ جب مختلف ہاسپٹلز میں جانے اور ڈاکٹرز سے ان کا علاج شروع ہوا تو ڈاکٹرز نے ان کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو جواب دے دیا کہ ان کا علاج اب ممکن نہیں ہے۔ بابا جی گھر آئے تو گھر آ کے انہوں نے اپنے بچوں کو حوصلہ دیا اور کہا کہ میں اپنا علاج خود کر لوں گا، اور اس کے بعد بابا جی کی زندگی میں ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ بابا جی نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کی۔ بابا جی روزانہ تقریباً 10 سے 15 سپارے پڑھتے ہیں۔ یہ 2 دنوں میں 3 دنوں میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں اور روزانہ مسلسل پچھلے 3-4 سالوں سے ان کی یہی روٹین ہے، اور قدرت نے ایسا ان کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کیا کہ قرآن پاک کی برکت سے ان کا ایسا روحانی علاج ممکن ہوا کہ اب یہ ان کا جو گلے کا کینسر ہے وہ بھی بہت حد تک بہتر ہو گیا ہے۔ 3 سال پہلے مجھے گلے میں یہ پین شروع ہوئی۔ مقامی شعبے والوں نے کہا کہ یہاں علاج نہیں، آپ جا کے لاہور کینسر اسپتال جائیں۔ میں نے اس کے مطابق موو کر گیا 3 سال پہلے، لیکن جس اسپتال میں داخل ہوا، ایک اسپتال میں میرا آپریٹ ہوا، اسے کہتے تھے ڈاکٹر کہ تھروٹ کینسر ہے، کہ گلے میں کینسر ہے، اور وہ سرد کر گیا ہے، وہ پھیل چکا ہے۔ مجھے پتہ نہیں لگا کہ کیسے آگے پھیلتا رہا، وہ میرے پیٹ میں چلے جاتا ہے، پیٹ میں، میرے گھٹنوں میں، اب پاؤں تک پھیل گیا ہے۔ میرا پورا جسم جو ہے بقول ان کے ڈاکٹروں کے کہ یہ اس سے بچنا اس کا بڑا مشکل ہے، گھر جا کے اس کی ہوٹل سیوا کو خدمت ہے تو کروا لو، یہ زندگی کے آخری مراحل میں ہے۔ من الجنت والناس اللهم صل علی سیدنا محمد۔ سو میں واپس گھر آ جاتا ہوں۔ بچوں نے ہر رات جو ہے، ہر دن جو ہے وہ رو کے گزارا کہ یہ چند دن کے مہمان ہیں، ان کی خدمت کر لو۔ سب عزیز و اقارب، دوست احباب مجھے جہاں سے بھی تھے وہ مجھے ملنے ملاقات کر کے چلے گئے کہ یہ آج فوت ہوتے ہیں یا کل، لیکن میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں اپنی روحانیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس موذی مرض کا جو ہے توڑ یا اس کا حل جو ہے سلوشن وہ یہی ہے کہ میں اللہ کے ذکر میں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جہاں کو دل کا سکون اللہ کی یاد میں آتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے بڑھ کے کوئی شفا بھی نہیں ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد پھر آپ نے کیا روٹین بنائی اور یہ بات آپ کے دل میں کیسے آئی کہ اب مجھے چونکہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے تو میں اپنا علاج روحانی طور پہ قرآن کی تلاوت سے کروں؟ کیا پہلے بھی آپ قرآن پاک پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد زیادہ پڑھنا شروع کیا؟ میرا گھرانہ ایک دینی گھرانہ تھا۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے جب داڑھی نہیں آئی تھی میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ 35 سال انہوں نے میرے اس محلے کی مسجد میں مسئلہ سنایا ہے، وہ حافظ قرآن تھے۔ اس نسبت سے میں حافظ قرآن تو نہ پڑھ سکا، دنیاوی سروس میں اتنا پڑھ گیا کہ مجھے ادھر دھیان نہیں آیا، لیکن میں آج کے قرآن الحمدللہ اس میں سے بھی بنا ہوں۔ اتقاب میں اسٹوڈنٹ لائف میں بیٹھتا تھا، وہاں بھی قرآن پاک ختم کرتا تھا۔ یہی ترتیب ہے میری۔ اللہ تعالیٰ مجھے 3 دن میں ایک قرآن پاک مکمل فرماتا ہے۔ میں مہینے میں
آپ سر دیکھ لیں 3 دن میں ایک قرآن پاک پڑھتے ہیں, مہینے میں پھر آپ 10-12 قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں. 20 سال میں ہو اس ریشو سے, اور یہ سلسلہ مسلسل سال ہر سال سے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا جب تک میری منزل ڈیلی 10 پارے کی مکمل نہ ہو. یہی میرا علاج ہے, یہی میری خوراک ہے, یہی میری ڈوز ہے. مجھے چونکہ تھروٹ کینسر تھا, اس کا جو تھا منبع آغاز تھا میں گلے میں تھا. اب کنڈیشن یہ بھی ہے کہ میرا گلا ہر وقت خشک رہتا ہے جیسے لیدر کا ہے, زبان جو ہے جیسے لیدر کی ہے, تلوا جو ویسے جیسے تندور پک رہا ہے. پورا جسم بھی مفلوج ہو چکا ہے, ڈیمیج ہو چکا ہے, جس سے جو ہے نا نیند کو دور تک سفر نہیں. تو کیا جو آپ کی یہ کینسر کی یہ جو حالت ہے 3 سال پہلے جب ڈاکٹرز نے جواب دیا, کیا اس سے ابتر تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ حالت ہے, تو پہلے کیا اس سے بھی بدتر تھی کہ جو چونکہ اس کو سٹاپ لگ گیا میری روحانیت کی وجہ سے, کلام الہی کی تلاوت سے. بیماری جو کینسر ہے وہ جسم میں سر سے لے کو پاؤں تک وہ اثر کر چکی ہے, وہ پھیل چکی ہے. رسپیکٹڈ آف دی فیکٹ, یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں صحت یاب نہیں ہوں, لیکن میں صحت یاب اس حد تک ہوں اگر میں یہ ڈوز لیتا رہوں روحانی, قرآنی, ایمانی, تو اس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ میرا کوئی چارہ نہیں. آج تک کتنے قرآن پاک آپ نے پڑھ لیا؟ آپ اس کا اعداد و شمار بھی بناتے ہیں, لکھتے بھی ہیں؟ اب کچھ عرصے سے جن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بسر مرگ پہ ہے تو کیا کرتا ہے, تو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ میری روٹین ہے. تو وہ پھر ان کے جو عزیز و اقارب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جمع شدہ قرآن پاک کے ہیں جو آپ ہدیتاً, تحفتاً, تبرکاً, جی اس کا نذرانہ عقیدت. ہمارے والد فوت ہو گئے ہیں, والدہ فوت ہو گئی ہے, بھائی فوت ہو گیا ہے, بہن فوت ہو گئی ہے, اس کے لیے آپ دے سکتے ہیں. تو میں نے پھر وہ اپنی ڈائریوں میں ترتیب رکھی ہے. جب میں 3 دن میں مکمل کر لیتا ہوں اس کا وقت نوٹ کرتا ہوں, پھر جس کو اصال ثواب کرتا ہوں, امت محمدیہ سے لے کر سب کا نام لیتا ہوں, لیکن بالخصوص اللہ بالخصوص اس کلام پاک کا ثواب فلاں میرے جنہوں نے کہا ہے ان کی روح کو پہنچا, اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا, ٹال بنا, روز معاشر ان کا ان سے ملاپ. عربی جنب الصلاة ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا. ہمارے دیکھنے والوں کو, نوجوانوں کو, یا جو لوگ بیمار ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ قرآن پڑھ کے کس طرح وہ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں کہ قرآن میں شفا ممکن ہے؟ ڈاکٹر بڑے اسپیشلسٹ ہیں, بڑے سرجن ہیں, بڑے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے. جب وہ نسخہ لکھتے تھے تو میں نسخے کی طرف دیکھتا تھا تو عربی پہ لکھا ہوتا تھا ہوا شافی ہوا کافی, ہوا شافی ہوا کافی, کہ اللہ ہی جڑ دینے والا ہے, شفا دینے والا ہے, اور اللہ ہی میرے لیے کافی ہے. ان کا بھی ڈاکٹروں کا بھی عقیدہ ہے شفا دوائی میں نہیں ہے, شفا من جانب اللہ ہے. میں جہاں دودھ کی نارے بیٹھی ہوں گی یوم یحصل یوم نبی والذین آمنوا نورا و نور و یہدی من